بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر نوید ہیلتھ کیئر میں آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا پروگرام یرکان پر ہے۔ یرکان کئی قسم کا ہوتا ہے، اس کا تھوڑا سا انٹروڈکشن میں آپ سے کروا دوں، پھر میں آپ کو آج کا کامیاب مجرب آزمودہ نسخہ بتاؤں گا۔ یہ نسخہ جگر میں مبتلا تمام مریض استعمال کر سکتے ہیں۔ ہیپاٹائٹس اے بی سی ڈی پیلا یرکان میں یہ نسخہ انتہائی فائدہ مند ہے اور کسی نعمت سے کم نہیں۔ یرکان کی دو اہم بڑی قسمیں ہیں، ایک پیلا یرکان اور دوسرا کالا یرکان۔ یرکان کالا ہو یا پیلا دونوں میں ہی جگر متاثر ہوتا ہے، یعنی جگر میں سوزش ہو جاتی ہے۔ جگر کی سوزش کو ہی ہیپاٹائٹس کہتے ہیں اور اس سوزش کی وجہ وائرس ہے جو انسانی جسم میں داخل ہو جاتا ہے۔ پیلے یرکان میں تو آنکھیں اور جلد کا رنگ پیلا ہو جاتا ہے، پیشاب اور پاخانہ بھی پیلا آتا ہے، لیکن ہیپاٹائٹس بی ایک خاموش قاتل ہے، اس کا پتہ نہیں چلتا۔ اس کا پتہ چلانے کے لیے آپ کو لیب سے ٹیسٹ کروانا پڑتا ہے۔ ہیپاٹائٹس کی تمام قسموں میں ہیپاٹائٹس بی سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ آج کا نسخہ فیٹی لیور، بھوک کا نہ لگنا، ہاتھ پاؤں سے گرمی کا اخراج، خون کی کمی کا شکار لوگ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ نسخہ نوٹ کر لیں، میں نسخہ کو ساتھ ساتھ سکرین پر لکھ بھی دوں گا اور ساری چیزیں آپ کو دکھا بھی دوں گا تاکہ آپ لوگوں کو بنانے میں کسی قسم کی مشکل پیش نہ آئے۔ اس نسخہ کی جو پہلی چیز ہے یہ ہے املی۔ املی ہمارے گھروں میں عام استعمال ہوتی ہے۔ اس کا مزاج ٹھنڈا ہوتا ہے، یہ پیاس کو بجھاتی ہے، متلی کو روکتی ہے۔ یہ آپ نے 250 گرام لینی ہے۔ دوسرے نمبر پر ہمارے نسخے میں جو شامل ہے وہ ہے سونف۔ سونف سے بھی آپ لوگ بخوبی واقف ہیں۔ اس کو آپ نے 50 گرام میں لینا ہے۔ یہ ہاضمہ کو درست کرتی ہے، بلغم کو خارج کرتی ہے، جگر کی سوزش میں بے حد مفید ہے۔ تیسرے نمبر پر ہمارے نسخہ کی جو چیز ہے وہ ہے اناب۔ اس کے آپ نے 20 دانے لینے ہیں۔ یہ خون کو صاف کرتا ہے، خون کی گرمی میں فائدہ مند ہے۔ اس کی شکل آپ دیکھ لیں، اناب کی شکل۔ چوتھے نمبر پر ہمارے پاس جو چیز ہے وہ ہے آلو بخارا۔ اس کو آپ نے 250 گرام لینا ہے۔ یہ طبیعت کو نرم کرتا ہے، خون کے جوش کو کم کرتا ہے، سوزش میں بے حد مفید ہے، نیا خون پیدا کرتا ہے، پتا کی پتھری اور یرکان میں بھی فائدہ دیتا ہے۔ یہ آلو بخارا آپ نے خشک لینا ہے، صاف ستھرا اس طرح کا آلو بخارا ہونا چاہیے۔ پانچویں نمبر پر ہمارے پاس جو چیز ہے یہ ہے گاؤزبان۔ اس کو آپ نے 50 گرام میں لینا ہے۔ یہ معدہ اور جگر میں انتہائی فائدہ مند ہے، گھبراہٹ اور دل کی کمزوری کو فائدہ دیتا ہے۔ اس کی شکل آپ دیکھ لیں گاؤزبان کی۔ اس کے بعد نسخہ کی جو اگلی چیز ہے وہ ہے ہمارے پاس سنا مکی۔ سنا مکی کو آپ نے 50 گرام لینا ہے۔ یہ دل کو طاقت دیتی ہے، معدہ اس سے مضبوط ہوتا ہے، جلدی امراض میں بے حد مفید ہے، قبض کو ختم کرتی ہے۔ موت کے علاوہ سنا مکی میں ہر بیماری سے شفا ہے، یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے۔ نسخہ کی جو اگلی چیز ہے وہ ہے نیلوفر۔ نیلوفر کے خشک پھول آپ لوگوں نے لینے ہیں، یہ بھی آسانی سے مل جاتے ہیں۔ ان کی شکل آپ دیکھ لیں۔ یہ جگر کی گرمی، دھوپ کی گرمی، دل کی کمزوری، سانس کا پھولنا، پیشاب کی جلن، منہ کا ذائقہ کڑوا، ان تمام امراض میں نیلوفر بے حد مفید ہے۔ اس کے بعد جو اگلی چیز ہے یہ ہے گلے سرخ، یعنی گلاب کے پھول جو خشک ہوتے ہیں وہ آپ نے لینے ہیں، سرخ لینے ہیں، اور اس کو آپ نے 50 گرام لینا ہے۔ یہ قبض کشا ہے، جسم کو طاقت دیتا ہے، گرمی اور کمزوری کو دور کرتا ہے۔ یہ آپ نے 50 گرام لینے ہیں۔ نسخہ کا جو اگلا جز ہے وہ ہے بنفشہ۔ اس کی شکل آپ لوگ دیکھ لیں۔ بنفشہ کو آپ نے 25 گرام میں لینا ہے۔ اس کا مزاج بھی ٹھنڈا ہوتا ہے، گرم مزاج لوگوں، معدہ اور جگر کی گرمی میں فائدہ مند ہے۔
خون کی حدت کو کم کرتا ہے۔ نسخہ کا جو اگلا جز ہے وہ ہے کاسنی۔ کاسنی کی شکل آپ دیکھ لیں، یہ آپ نے 10 گرام لینی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنت کے قطرے ہر روز اس پر گرتے ہیں۔ یہ تمام بیماریوں میں فائدہ مند ہے، یعنی موت کے علاوہ ہر بیماری کا اس میں علاج ہے۔ جگر، معدہ، یرکان، سوزش، جلن میں انتہائی مفید ہے۔ اس کے بعد جو آخری ہمارے پاس جز ہے وہ ہے لسوڑی۔ یہ دیکھ لیں، لسوڑی کی شکل آپ دیکھ لیں اچھی طرح۔ یہ خون میں بڑھی ہوئی حدت کو کم کرتی ہے، معتدل مزاج ہے، سوزش اور جلن میں فائدہ دیتا ہے۔ بنانے کا طریقہ سن لیں۔ ساری چیزوں کو 6 حصوں میں تقسیم کرنا ہے، یعنی آپ نے املی کو 6 حصوں میں تقسیم کرنا ہے، سونف کو 6 حصوں میں تقسیم کرنا ہے۔ اسی طرح تمام چیزوں کے آپ نے 6 برابر حصے کرنے ہیں۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، تھوڑی مقدار آپ نے املی کی لینی ہے، اس طرح سونف لینی ہے، اور 3 دانے آپ نے اناب کے لینے ہیں۔ اسی طرح آپ نے آلو بخارا لینا ہے۔ یہ دیکھیں، میں نے ساری چیزوں کو 6 حصوں میں تقسیم کیا اور پھر اس کی ایک خوراک بنا دی۔ اسی طرح ساری چیزوں کو 6 برابر حصوں میں آپ نے تقسیم کر لینا ہے۔ آپ کے پاس 6 خوراکیں بن جائیں گی۔ رات کو سوتے وقت کسی کچے برتن میں ایک حصہ بھگو دیں۔ بھگونے کے لیے آپ نے 2 گلاس پانی ڈالنے ہیں اور کسی ململ کے کپڑے سے ڈھانپ دیں۔ صبح اٹھ کر نہار منہ اس کو تھوڑا سا مل لیں اور چھان لیں۔ حسب ضرورت اس میں چینی یا نمک شامل کر کے استعمال کریں۔ اس کے 1 گھنٹے کے بعد آپ ناشتہ کریں۔ ہائی بلڈ پریشر کے مریض نمک کا استعمال نہ کریں، اور اسی طرح شوگر کے مریض چینی کا استعمال نہ کریں، وہ ان دونوں کے بغیر ہی استعمال کریں۔ اس نسخہ کو آپ نے صرف 6 دن استعمال کرنا ہے۔ انشاءاللہ 6 دن کے استعمال سے آپ کا پیلا یرکان ختم ہو جائے گا۔ اگر کچھ اثرات باقی ہوں تو 3 دن کا وقفہ کر کے مزید 6 دن استعمال کریں۔ اگر مزید اثرات باقی ہوں تو 6 دن اور استعمال کر لیں۔ کل ملا کر 18 دن بنتے ہیں۔ 18 دنوں سے زیادہ آپ نے اس نسخہ کو استعمال نہیں کرنا۔ انشاءاللہ 18 دن کے استعمال سے تو ہیپاٹائٹس بی بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ 6 دن کے بعد 3 دن کا وقفہ لازمی کرنا ہے۔ انشاءاللہ 18 دنوں کے استعمال سے ہیپاٹائٹس بی، سی اور ڈی جیسی موذی امراض سے نجات مل جائے گی۔ دوبارہ سال میں 1 بار اس کو 6 دن ضرور استعمال کر لیں۔ یہ نسخہ ہیپاٹائٹس اور یرکان کے لا علاج مریضوں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ یہ آزمودہ ہے اور سینکڑوں مریضوں نے اس کو استعمال کیا ہے اور انہیں فائدہ ہوا ہے۔ یہ تھا میرا آج کا پروگرام۔ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، دوبارہ کسی نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ، والسلام۔